الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إن لي في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا اشقالنا. آئیے حمد باری تعالیٰ کے بعد ہم تمامی ذرات مل کر حصول برکت کے لیے عبادت کی نظر سے ثواب کے طور پر اپنے آقا و مولا حضور نیر اعظم حضور فخر اعظم حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ بکسپنہ میں درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر خالص اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. اس رب کے نزدیک ہر مخلوق قابل قبول ہے، کیونکہ ہر مخلوق کا پیدا کرنے والا وہی خالق و مالک ہے. اسی پروردگارہ نے اس دنیا کے اندر تمام مخلوق کی تخلیق فرمائی. کچھ مخلوق ایسی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسانوں کے لیے پیدا فرمائی، ان کی خدمت کے لیے، ان کے طعام کے لیے، ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ مخلوقوں کو اس دنیا میں انسان کے لیے پیدا فرمایا. لیکن اس مالک حقیقی نے انسان کو سب میں عظیم تر بنایا. لیکن عظیم بنانے کے بعد میں اہم نقطہ یہ ہے کہ پروردگارہ نے اس انسان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ اس مالک حقیقی کی کسی بھی مخلوق کو ناحق ستایا جائے. اس رب الجلال نے کسی انسان کو یہ حق نہیں دیا، چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، کسی مخلوق کو ناحق ستانے کی اجازت رب تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی ہے. اب اگر ستاتا ہے تو پروردگارہ نے اس کی سزائیں بھی مقرر کری ہے. اور بالخصوص اگر کوئی ویسا جانور ہے، ڈر ہے اس کی صورت ہے، اگر آپ کو ڈر ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا، جان کا خطرہ ہے، تو اسے مار سکتے ہیں. بہت سارے جانور ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے اور جانور ہیں، تو مار سکتے ہیں. لیکن ہم نے بات کرنی ہے آج مخلوق عظیم یعنی انسان پر.
کہ جہاں اور مخلوق کو ایذا دینا گناہ ہے، تو اب جو عظیم مخلوق ہے اگر اس کو ناحق ستایا جائے، اس کو ناحق قتل کیا جائے، تو اس کی سزا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمائی ہے۔ آج یہ عام ہو گیا ہے، کسی کو بھی دنیا کے ساز و سامان کے اوپر، چند روپیے کے اوپر، مال کے اوپر، جائیداد کے اوپر انسان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ غریب ہے، مالدار ہے، تو اس کو اس لیے قتل کر دیتا تاکہ اس کی جتنی جائیداد ہے وہ میرے قبضے میں آ جائے۔ تو آپ لوگ سب بخوبی جانتے کہ یعنی انسان کو ایسے ہی قتل کر دیتا ہے انسان، صرف دنیا کے لالچ کے اندر، بغیر لالچ کے تو کوئی قتل ہی نہیں کرے گا، چاہے وہ کسی بھی طریقے کا لالچ ہو۔ لالچ میں آ کر ہی کسی کی جان لیتا ہے۔ اگر حقیقت میں کسی انسان کو قتل کرنے کی سزا قاتل کو معلوم ہوتی تو میں گمان یہ کرتا ہوں کہ وہ قتل نہ کرتا۔ حقیقت میں اگر اس کی سزائے، اس کی وعیدیں اس قاتل کو معلوم ہوتی کہ رب نے قرآن کریم میں قاتل کے لیے کیا سزائیں مقرر کری ہے، تو حقیقت میں وہ کسی انسان کو قتل نہ کرتا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں، مسلمان ایک مسلمان کو قتل کر رہا ہے ناحق، ایسے ہی قتل کر دیتے۔ گھروں کے اندر بھی ہو جاتا، بعض دفعہ بھائی بھائی میں ہو گئی، بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر دیتا، پتہ ہی نہیں ہے، معاشرہ ایک دم جہالت کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سبب ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے تعلق سے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے بدلے بغیر کسی شخص کو قتل کیا، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، کسی نے کسی مومن کو ناحق قتل کر دیا زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے، کہ لوگوں پر میرا رعب طاری ہو جائے، لوگوں میں میرا دبدبہ بن جائے۔ آج یہی ہوتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچے مسلمانوں کے آج یعنی ابھرنے کے لیے، سماج میں عزت بنانے کے لیے ایسے ناحق خون بہا دیتے کہ وقت کا میں یعنی ویسے لوگ خوف کھانے لگے، ڈرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ناحق کسی شخص کو قتل کر دیا، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ پھر آگے فرمایا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا، کسی ایک جان کی حفاظت فرما لی، چاہے وہ کسی بھی طور پر بچایا ہو، آگ سے جلتے ہوئے بچایا ہو، پانی میں ڈوبتے ہوئے بچایا ہو، سفر میں حادثات سے بچایا ہو، یا کوئی اور یعنی جان لیوا چیز سے اس کو بچا لیا ہو، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس نے تمام انسانوں کو گویا زندہ رکھا، اس نے تمام انسانوں کو گویا ظلم سے بچا لیا۔ بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیل کے ساتھ آئے، پھر بے شک ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں۔ یعنی پیغمبر اسلام آئے روشن دلیلیں لے کر، قانون لے کر، حکم لے کر، شریعت لے کر، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ زمین میں فساد اور زیادتی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی قتل ناحق کی بے شمار وعیدیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ ناحق حرام خون بہانا، یعنی جو خون بہانا جائز نہیں تھا، مومن تھا، بغیر کسی عذر کے اس کو قتل کر دیا، ناحق خون بہا دیا،
تو فرمایا کہ ہلاک کرنے والے ان امور میں سے ہے جن سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی ایسی وعیدوں میں پھنس جائے گا قاتل کہ جس سے نکلنا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کوئی راہ ہے ہی نہیں جس سے بچنا یا نکلنا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مومن کو قتل کرنے میں اگر زمین و آسمان والے شریک ہو جائے، کیا فرمایا کہ کسی مومن کو قتل کرنے میں زمین و آسمان والے فرشتے بھی شامل ہو جائے، انسان بھی شامل ہو جائے تمام، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ اللہ اکبر، ایک ناحق خون بہانے پر۔ یہ صرف ان لوگوں کے وعیدے ہیں جو کسی کو یعنی ایسی مار دیتے، ناحق قتل کر دیتے، جائیداد کے اوپر، پیسوں کے اوپر قتل کر دیتے۔ بھائی کتنی سخت وعیدیں ہیں کہ اگر زمین و آسمان والے کسی ایک ناحق کا خون بہا دے تو اللہ سب کو جہنم میں دھکیل دے گا، تمام لوگوں کو جہنم میں دھکیل دے گا پروردگار۔ اور حضرت ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کا ختم ہو جانا، ایک مسلمان کے دنیا کا ختم ہو جانا، سمجھ لینا، دنیا کا ختم ہو جانا ایک مسلمان کے ظلماً قتل سے زیادہ سہل یعنی آسان ہے۔ سمجھ گئے کہ ایک مسلمان کا ناحق خون بہانا کتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ حقیقت بات ہے۔ انشاءاللہ میں قرآن کریم کی وہ آیت کریم کہ ایک گناہ کبیرہ ہوتا ہے جس کو کرتے کرتے انسان گناہ کا مرتکب یہاں تک کہ کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے اگر اس کا عادی ہو جائے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا جہنم میں نہیں، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ اس کا ذکر کرنا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یعنی آج ان لوگوں کے لیے کہ جو اسلام پر کالا دھبا لگانا چاہتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام آتنکواد کا نام ہے، آتنکواد سے اسلام کو جوڑنا چاہتے ہیں، آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایک انسان کو قتل کرنا گویا تمام انسانوں کو قتل کرنا ہے۔ اسلام کیسا پاکیزہ مذہب ہے اور کیسی لوگوں کی حفاظت کی میرا پروردگارہ اعلان فرما رہا ہے کہ انسان کی جان کی کتنی بڑی قیمت ہے، کہ انسان کو کسی انسان کو ناحق قتل نہیں کیا جا سکتا، اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے۔ آئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آگے ارشاد فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظیم۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے یا انہیں سولی دے دی جائے یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائے، زمین سے دور کر دیے جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب دین اسلام نے یعنی قتل کرنے کی، اس میں تو اس سے پہلی آیت میں ناحق خون بہانے کی سزا تھی، اب اگر قتل کی صورت کے کس کو قتل کیا جا سکتا ہے یا اگر قتل کر دے تو اس کی سزا کیا ہے کہ اس کو سزا کیا دی جائے۔ اس سے پچھلی آیت میں قتل کی ایک نوعیت یعنی ناجائز قتلوں کا ذکر کیا گیا، اب دوسری نوعیت یعنی جائز قتلوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کو قتل کرنا جائز ہے، اس میں ان کی جو ناحق خون بہانا یا قتل کرنا اس کی وعید تھی، اس میں قتل کرنا جائز کی اس آیت کریمہ میں۔ شان نزول عرینہ قبیلہ کے کچھ لوگ، یہ ایک قبیلہ تھا، عرینہ قبیلہ کے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں آئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہیں مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان سے کہ جاؤ
جو اونٹوں کی چارہ گاہ ہے، یعنی وہاں پر چلے جاؤ، ان کا دودھ پیو اور کھاؤ، وہیں پر رہو۔ تو وہ لوگ وہاں پر چلے گئے، انہوں نے اونٹنیوں کا دودھ پیا، تندرست ہو گئے، پی کر توانا ہو گئے۔ تو اس کے بعد میں پھر وہ مرتد ہو گئے، وہ لوگ جنہیں حضور نے بھیجا تھا وہ مرتد ہو گئے۔ انہوں نے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ان اونٹوں کی خدمت کرنے کے لیے، ان کو چارہ کھلانے کے لیے وہاں مقرر کیا تھا، ان ظالموں نے ان کو قتل کر ڈالا، یعنی جو مسلمان مومن تھے ان کو قتل کر ڈالا، اور جو جانور تھے، اونٹ تھے، ان کو لے کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ جیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ ان شخصوں نے یعنی دغا بازی کر دی، مرتد ہو گئے اور مسلمانوں کو قتل کر کے وہاں سے جانور لے کر بھاگ گئے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پیچھے بھیجا کچھ مسلمانوں کو، تو وہ لوگ پکڑے گئے، یعنی ان کا پکڑ کے لایا گیا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گرفتاری کے لیے لوگوں کو بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی پکڑ کر لے کر آ گئے حضور کی بارگاہ میں، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے جائیں، ان لوگوں کے یعنی جنہوں نے مسلمانوں کا ناحق خون بہایا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے جائے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائی جائے، ان ظالموں کی آنکھوں میں گرم سلائیاں لوہے کی پھروائی جائے، میدان میں تپتے ہوئے میدان میں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ روایت کے اندر لکھا ہے کہ ان کو پھر ایسے ہی چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ مر گئے ویسے ہی۔ تو یہ سزا ہے جو کسی مسلمان کو ناحق قتل، یعنی جائز قتل کرنے کی صورت۔ اسلام نے ہر جرم کی سزا علیحدہ رکھی ہے، یہ چھوٹے جرم کی یعنی چھوٹی سزا رکھی ہے، بڑے جرم کی بڑی سزا رکھی ہے، حیثیت کے مطابق رکھی ہے، تاکہ زمین میں امن قائم ہو۔ یہ قانون جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 برس پہلے بنائے تھے، یہ قانون اگر قائم رہے تو امن و سکون رہے گا۔ جو ایک خوف رہتا ہے اپنے مال کے طور پر، اپنی جان کے طور پر، تاکہ وہ خوف ختم ہو جائے، اور جو انسانوں کو پریشان کرنے والے ہیں، ناحق خون بہانے والے ہیں، مال لوٹنے والے ہیں تجارتی لوگوں کا، ان کے دل میں خوف طاری ہو جائے۔ اگر ہم پکڑے گئے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو جس وقت تک یعنی یہ قانون لاگو رہا، اسلامک ملکوں کے اندر لوگ امن و سکون کی زندگی گزارتے رہے، امن و چین سے رہے، اور ایک ملک کے اندر سکون برپا رہا، لوگوں کی تجارتوں کے اندر نفع ہوتا رہا، لوگ یعنی بے خوف و خطر تجارت کیا کرتے تھے، رات میں سفر کیا کرتے تھے، کہیں پر بھی اپنا خیمہ زن کر کے وہیں پر یعنی رات گزاریا کرتے تھے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب سے یہ قانون یعنی ہٹا ہے اور لوگوں نے اس قانون کو توڑا ہے، جب سے امن و سکون ختم ہو گیا ہے، لوگوں کے اندر ایک خوف طاری ہو گیا ہے، تجارتی اعتبار سے لوگوں کے کاروبار بالکل ٹوٹتے ہوئے چلے گئے ہیں، کیونکہ جو قاتل تھے، جو ظلم کرنے والے تھے، وہ بے خوف و خطر ہو گئے۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر پکڑے بھی گئے تو کیا ہوگا، 1-2 سال قید میں رہ لیں گے، پھر چھٹ کے رہا ہو جائیں گے، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اس طریقے سے یعنی انسانوں کا امن و سکون ختم ہو گیا۔ اب اگر تجارت کے لیے جاتے ہیں تو ان کا مال لوٹ لیا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بینک سے ضرورت کے مطابق اپنے پیسے لے کر آ رہا ہے تو اس کو راستے ہی میں لوٹ لیا جاتا ہے۔ سفر بھی محفوظ نہیں ہے۔ سفروں میں میں نے سنا تھا کہ ایک شخص تھا، وہ یعنی کوئی انتقال ہو گیا تھا تو اس کے کفن کے لیے پیسے لے کے کفن لینے کے لیے جا رہا تھا، اور غالباً یہ یہی کا واقعہ ہے اپنے سیلم پور کے، تو کسی ظالم نے اس کی بیچارے کی جیب کاٹ لی۔ وہ بڑا پریشان ہوا، اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، بڑا پریشان ہوا کہ میرے پاس یہی پیسے تھے اور کسی نے بس میں میری جیب کاٹ لی۔ تو بتاؤ کتنی یعنی حد ہو گئی کہ اگر کوئی بیچارہ غریب ہے، کسی ضرورت کے لیے 100-200 1000 2000 روپے لے کے جا رہا، وہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اتنا ظلم ہو گیا، یہاں تک کہ یعنی اگر کوئی مال لے کے جا رہا، موبائل ہے، کوئی چیز، اس کو چھین لیا جاتا ہے معاذ اللہ۔ تو یعنی اگر اسلامی قانون لاگو ہوتا، پتہ ہوتا سزا کیا ہے، تو یہ پھر یہ
گھناؤنے کام چوری ڈاکہ زنی قتل و غارت نہ ہوتا، ایک حد تک یعنی معاشرہ سدھر گیا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ گرفتار سے پہلے یعنی کوئی ڈاکو تھا، اس نے کوئی چیز چرا لی، ڈاکہ کر لیا اور اس نے توبہ کر لی تو اس کے تقاضے پر اس کو ڈاکو کی سزا آخرت کی رسوائی سے بچ جائے گا، لیکن لوٹے ہوئے مال کو واپس کر دینا ضروری ہے۔ جو مال لوٹا ہے اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔ تو اب یعنی بہت سی دفعہ ہوتا کیا ہے کہ انسان کسی کو ناحق قتل کر دیتا، مال لوٹ لیتا ہے، سزا کاٹ لیتا ہے کہ اب تو میں نے سزا پا لی۔ میرے بھائی یہ حقوق العباد ہے، جب تک اس بندے سے معافی نہیں مانگی جائے گی جتنا مال اس سے لوٹا تھا واپس نہیں کیا جائے گا۔ بہت سی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی وہ نوجوان یا وہ لوگ اب بعد میں جب ان کو نصیحت ہوتی ہے احساس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کر دیا، کسی انجان شخص کی میں نے مال چرا لیا، میں جانتا بھی نہیں ہوں، اب کیسے معاف کرایا جائے؟ اس شخص سے معافی مانگنا ضروری ہے، اس کا مال واپس کرنا ضروری ہے، یا اس کے ولی اس کو معاف کر دے تب معافی ملے گی۔ اب بہت سی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے ایسے چرا لیتے پتہ ہی نہیں کون ہے کہاں کا رہنے والا ہے۔ میرے بھائی اللہ رب العزت نے ناحق چور اور ناحق قتل کرنے والوں کی بہت سخت سزائیں دی۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ناحق جو کسی کو قتل کرے ان کے لیے سزا مقرر کری ہے۔ میں نے کہا تھا کبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، لیکن جو قتل کرے کسی کو ناحق اس کی سزا کیا ہے؟ عجیب بڑھتا جا رہا ہے بھائی، کسی کو بھی کسی کا کوئی قتل کر کے اور وقت کا بہادر بن جاتا ہے، غریبوں پر تانا شاہی دکھاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو کسی کو ناحق قتل کرے اس کی جزا ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے۔ فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وہ اس میں ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وہ شخص میرے بھائی جو کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، لیکن جو کسی کو ناحق قتل کر دے وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ، جو کسی کو ناحق قتل کرے اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جو کسی کو ناحق قتل کر دے۔ وَلَعَنَهُ، اور اللہ اس پر لعنت فرمائے گا، اللہ اس پر لعنت کرے گا جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اس پر غضبناک ہوگا، اللہ اس پر لعنت فرمائے گا۔ اس پر اللہ لعنت کرے بھائی شیطان ملعون ہو گیا، ملعون کے معنی لعنت کیا ہوا، اللہ نے اس پر لعنت بھیجی، ملعون ہو گیا، شیطان ہو گیا، مردود ہو گیا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ نے فرمایا جو کسی کو ناحق قتل کرے اس پر اللہ لعنت فرمائے گا، اس پر اللہ غضبناک ہوگا۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کن کے لیے؟ جو کسی کو ناحق قتل کر دے، ان کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ جو ہمیشہ جہنم میں قرآن کریم کے اندر ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، علماء نے لکھا کہ اس کا مطلب ہے کیا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا تو جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، لیکن قاتل ہمیشہ جہنم میں کیوں رہے گا؟ اگر کوئی مومن کسی مومن کو قتل کر دے تو وہ جہنم میں ہمیشہ کیسے رہے گا؟ بلکہ لکھا تو یہ ہے کہ وہ سزا پا کر جنت میں آ جائے گا، لیکن قرآن میں مطلق لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو کسی کو ناحق قتل کر دے، جب نزا کا وقت آتا ہے، جب اس کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو اس سے ایمان کو سلب کر لیا جاتا ہے، ایمان کو چھین لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ مرتا ہے تو مرتد کافر ہو کر مرتا ہے۔ اللہ اکبر، بھائی کافروں کے لیے ہمیشہ جہنم ہے، مومن کے لیے نہیں ہے۔ تو جو کسی کو ناحق قتل کرے، لکھا ہے علماء نے کہ اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، نزا کے وقت میں اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے، اب وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لکھا ہے کہ جو کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، جب قیامت میں
رب تبارک و تعالیٰ کا یعنی جب ایک وہ ماحول ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ حساب لے گا، قاتل و مقتول رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے دونوں۔ مقتول کہے گا پروردگارا اس نے مجھے ناحق قتل کیا ہے، اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا دنیا کے اندر، مولا اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کس جرم کے وجہ سے مجھے قتل کیا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا اللہ اس پر غضبناک ہوگا، اس پر لعنت فرمائے گا، اسے ہمیشہ جہنم میں ڈال دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو میرے بھائی سوچے ذرا کتنی سخت وعیدیں، تو میں تو چند یعنی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ احادیث کریمہ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ نہیں بے شمار جگہ پر ناحق قتل کرنے والوں کی سزائیں لکھی۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے کتنوں کو یعنی اللہ نہ جانے ہمارے رشتہ دار اعزا اقربا کے اندر کتنے ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ ناحق قتل کیا ہے۔ تو میرے بھائی اگر ہم اس جرم کے مرتکب ہیں رب سے سچی توبہ کریں، کسی کو ناحق اگر قتل کر دیا ہے، روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ جو ماں باپ کے تعلق سے ہے کہ اگر ماں باپ کی نافرمانی کری ہے اور ماں باپ انتقال کر جائے تو ان کی روح کو خوب ایصال ثواب کیا جائے، ان کی روح کو ایصال ثواب کیا جائے۔ اگر ان کی روح خوش ہو گئی تو اللہ رب العزت تمہاری مغفرت عطا فرما دے گا۔ جس کو قتل کیا ہے ناحق اس کی روح کو یعنی ثواب پہنچایا جائے، اس کے لیے ایصال کیا جائے۔ ہو سکتا ہے وہ روح خوش ہو جائے اس سے، اور اگر خوش ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت عطا فرما دے۔ تو میرے بھائی رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ کسی مسلمان کو ناحق ستانا، اس کی دل آزاری کرنا اسلام کے اندر بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر اس جرم کے مرتکب ہو گئے ہیں تو رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ یہاں قتل سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ صرف گردن کاٹنا مراد ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے زہر دے کر کسی کو مارے یا گولی سے یا چاقو سے، جس بھی طریقے سے مارا وہ قتل کے شمار میں ہی ہوگا، یعنی قتل ہی کرنا ہوگا وہ، یہ نہیں کہ کسی صرف گردن کاٹنا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا پروردگارہ مسلمانوں کو اس جرم سے مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما۔ مولا ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔